سب لوگوں نے اس بورڈ کو مجھے اپنی موجودگی سے پارٹیسپیشن سے آسان کیا اور یہ بہترین پروگرام پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی۔ ہمیں صرف یہ تھا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور پتہ چلیں کہ ہمارے جو اسکولز میں جو ریسپیکٹڈ ٹیچرز ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی پریپریشن کس طرح ہوتی ہے، کیا وہ بچوں کو کانسیپٹ آف ریپیٹیشن بتاتے ہیں، ریہرسل کا کانسیپٹ دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ لرننگ ریپیٹیشن از مدر آف لرننگ۔ اگر کوئی چیز میں ایک تو کریمنگ کرنا، دوسرا ہوتا ہے ایک چیز کو بار بار کرنا، اس کو ہم ریہرسل بھی کہتے ہیں، ریپیٹیشن بھی کہتے ہیں۔ اگر میں ایک چیز انسان کی فیکلٹی ہے، ونس یو ڈو اینی تھنگ 20% will retain in your mind. Again you will do, another 20% will come to your mind. Again, if you are repeating, keeping on repeating such things, means the information will be part of your permanent memory. تو جب پرماننٹ میموری آپ کی بہت اسٹیبل اسٹرانگلی ڈیولپ ہو گئی تو ناؤ یو کین آرٹیکولیٹ اٹ، پھر آپ اس کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح بولنا ہے، کہاں گیپس کرنے، کہاں ہائی جانا ہے، کہیں لو جانا ہے، کس طرح مجھے آڈینس کو امپریس کرنا ہے۔ دس از دا تھنگ۔ آپ کا کام تھا کہ بالکل کمپوزڈ ہو اینڈ کانفیڈنٹ ہو، اور آپ کا جو کنٹینٹ تھا، سبجیکٹ میٹر تھا، اسی پہ آپ کو لو اینڈ ہائی پچ کے ساتھ پریزنٹیشن دینی تھی، ڈیلیور کرنا تھا میسیج۔ تو یہ تب ہوگا جب آپ کی ماسٹری ہوگی اس چیز پہ، اور ماسٹری کب آتی ہے؟ جب آپ ریپیٹ کریں گے، بار بار پڑھیں گے۔ جو بھی آپ چیز کریں تو کیوری کریں، تمہیں کام کون سا ٹاپک ہے، کس جگہ مجھے یہ ڈیلیور کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، اسپیچ کرنی ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ میں سے ہم پبلک جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ بنائیں، اوریٹرز بنائیں، آپ میں سے ہمارے جو لوکل گورنمنٹ تک لیڈرز بنے، پروونشل گورنمنٹ تک لیڈرز بنے، آپ میں سے ہم کمیونیکیشن اسکلز کہ ماہرین پیدا کریں اسکولز میں، آگے چل کے اپنی کمیونٹی کا، اپنے پرسنل سیلف کا اور کنٹری کا نام روشن کریں۔ نیکسٹ پروگرام ہمارا ہوگا کہ اسکولز میں ہم کچھ ٹاپکس شیئر کریں گے، آپ لوگ وہاں ڈائلاگ رکھیں گے راؤنڈ دا ٹیبل، وہ آپ کے امتحان سے ریلیونٹ ہوں گے، اسیسمنٹ سے ریلیونٹ ہوں گے، آپ کے لرننگ آبجیکٹیو سے ریلیونٹ ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر ہم اسکولز کو یہ گزارش رکھیں گے کہ وہ جو ڈائلاگ ہوگا آپ کی انسٹیٹیوشنز میں، ان کا ٹرانسکرپشن ہمیں بھیجیں، تو ہم اکارڈنگلی جو نیکسٹ پیپر ہوں گے، کوسچن پیپرز ہوں گے، ہم اسی طرح سیٹ کریں، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آئی بلیو ان پارٹیسپیٹری ورکنگ اسٹائل۔ تو آپ لوگوں سے ہم آئیڈیاز لیں گے کہ کوسچن پیپرز ہم کس طرح سیٹ کریں جس میں میکسیمم لرننگ آبجیکٹیوز ہم کور کریں۔ ایسے نہیں کہ بالکل آسان پیپر دے دیں اور ہر بچہ 100% سیکیور کرے۔ میں تو چاہتا ہوں ہر بندہ، ہر بچی، ہر بیٹا 100% سیکیور کرے، لیکن مارکس پہ میں بلیو نہیں کرتا۔ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو لرننگ آؤٹ کمز جو تھے بچوں کے لیے، اس میں نے کتنا سیکھا، کتنی کمپیٹنسی مجھے ہے، وہ کتنا میں ان لرننگ آؤٹ کمز کو، نالج کو، اسکلز کو سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ یہ میرا آبجیکٹیو ہے، کیونکہ مجھے بہترین ڈاکٹرز، انجینئرز چاہیے، بہترین اسکلڈ ورکرز چاہیے۔ ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے دنیا میں کہ 2030 تک نیو کالر جابز کا کنسیپٹ ہوگا، جس میں یہ ہے کہ آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اسکلز کتنی ہیں، تو آپ ہائیسٹ پیڈ جاب بھی بائی ہیونگ اسکلز آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں، امریکہ میں بھی، یہاں بھی۔ تو ہمیں اسکلز کی طرف جانا ہے، اور ہمیں اپنی تعلیم کے ساتھ ٹریننگ بھی دینی ہے کہ بچوں کو کچھ آنا چاہیے۔ فار ایگزامپل میں سیل پڑھا رہا ہوں، تو بچوں کو سیل کے بارے میں پوری نالج ہونی چاہیے۔
تو سیل کا کیئر کیسے کریں ہم، اس کی گروتھ میں ہم بیٹرمنٹ کیسے کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ ریلیٹ کر سکو. فار ایگزامپل ہم ڈسپلیسمنٹ پڑھتے ہیں فزکس میں، یا ٹارک پڑھتے ہیں، انرشیا پڑھتے ہیں، تو ان کی اپلیکیشن لائف میں کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ میں امتحان میں ڈیفائن کر کے ڈیفینیشن لے کے آ جاؤں اور میرا اسکورس 80-90% ہو تو میری کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے، جنرل کامیابی نہیں ہے. ہم میڈیوکر لیول کے انسان بنیں گے، میڈیوکر سوسائٹی بنے گی. میڈیوکر سوسائٹی کہیں بھی ترقی نہیں کرتی. امریکہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ دنیا کے سارے ذہین انسانوں کو وہ امپورٹ کرتا ہے. سارے دنیا کے ذہین انسانوں کو وہ اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں. مینز میرے گاؤں سے اگر وہ ذہین ڈاکٹر بنا ہے تو ہی از دیئر ان USA. آپ کے گاؤں سے، آپ کے محلے سے، آپ کے شہر سے، پاکستان سے تھاؤزنڈس برین ڈرین ہو کے بچے وہاں چلے گئے ہیں، کیونکہ ہم ان کو یہاں ماحول نہیں دے رہے ہیں. ان کی جو ایسپریشن ہے، ان کی جو ہوپس ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، شاید اس کو ہم کیٹر نہیں کر رہے ہیں، تو بچے وہاں ڈرین ہو رہے ہیں. تو ہمیں ان چیز کو بھی روکنا ہے. زیادہ سے زیادہ بچے، ذہین بچے پیدا کرنے ہیں. دس اونلی کین بی ڈن بائی ٹیچرس، بائی کلاس رومز. جب تک ہم اپنے کلاس روم کو بہتر نہیں بناتے، جب تک میرا ٹیچر سیلف اسٹائل، سیلف کمپوزڈ یا کمیٹڈ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. سو میں کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ بیٹر ٹیچرس وہ ہیں who teach by heart not by books. اگر میں کلاس روم میں پڑھا رہا ہوں اور میں بکس سے ریڈ کر رہا ہوں اور بچے مجھے فالو کر رہے ہیں، تو یہ ٹیچنگ نہیں ہے. یہ میں اپنے ساتھ بھی کچھ جو ہے نا ٹائم پاس کر رہا ہوں اور بچوں کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو میں ٹیچر ہوں تو مجھے بالکل کمانڈ ہونی چاہیے اپنے ٹاپک پہ، سبجیکٹ میٹر پہ، اور اس کو میں 2-3 اور کتاب ریفرنسز میں پڑھوں. جب میں کلاس روم میں جاؤں تو بالکل میرے ہاتھ میں کوئی بک نہ ہو. اپنے وائٹ بورڈ میں یا بلیک بورڈ میں نقشے بناؤں، ڈائیگرام بناؤں، اسکیچز بناؤں. بچوں کو سمجھانے کے لیے جو چیز مجھے کرنی ہو میں کروں، اور بچوں میں وہ جو نالج ہیں، انسپائریشن، لرننگ کی انسپائریشن ہے، وہ انسٹل کروں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس طرف ہم نے ابھی سفر، جرنی شروع کی ہوئی ہے. تو ڈیز آر ناٹ اوے، انشاءاللہ وی ول بی ان بیٹر پوزیشن. ہم اچھی پوزیشن میں ہوں گے، پڑھائی کی طرف راغب ہوں گے. یہ صرف ہم نالج اینڈ اسکلس اینڈ کمپیٹنسی دیکھ کے خوش ہوں گے. اس بات پہ ہم خوش نہیں ہوں گے کہ میں نے 90% لیا ہے اور جو میری نالج ہیں ریئل سینس میں ناپی جائے تو وہ 60% بھی نہیں. اسی چیز سے ہمیں چھٹکارا لینا ہے. دس از مائی ریکویسٹ ٹو یو آل. آج سے ہم کمٹ کریں کہ ہم جو پڑھتے ہیں اسے سمجھنا ہے، اتنا سمجھنا ہے کہ اس کو سوسائٹی کے ساتھ یا لائف کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، اپلائی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.